ایک شخص دعویٰ کرتا تھا کہ اسے غیب کا علم ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے، اپنی قسمت پوچھتے اور وہ شخص انہیں حیران کر دیتا۔ لیکن ایک دن اس کا سامنا ہوا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ سے۔ جب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، اپنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے چھپایا اور صرف ایک سوال پوچھا، اور اس ایک سوال نے اس جادوگر کی پوری حقیقت، اس کے تمام دعوے ایک لمحے میں بے نقاب کر دیے۔ آخر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے وہ سوال کیا پوچھا تھا اور جادوگر نے ایسا کیا جواب دیا کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ گیا۔ اس ویڈیو کے آخر تک ضرور رکیے، کیونکہ اس واقعے سے ایک ایسا سبق ملتا ہے جو آج کے دور میں جب ہر طرف عامل، نجومی اور غیب کا دعویٰ کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں، ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا وہ سنہری دور تھا جس میں عدل، سادگی اور حق کی گواہی کی مثالیں قائم ہوئی۔ اس دور میں اسلامی ریاست تیزی سے پھیل رہی تھی اور مختلف علاقوں سے لوگ مختلف عقائد اور رسم و رواج کے ساتھ اس ریاست کا حصہ بن رہے تھے۔ اسی دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جادو، کہانیت اور غیب دانی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کہانیوں اور نجومیوں کا بڑا اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا اور اسلام کے آنے کے باوجود کچھ لوگ اسی سوچ سے وابستہ رہے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جو اپنی بصیرت اور معاملہ فہمی کے لیے مشہور تھے، ایسے دعووں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ جب بھی ان کے علم میں کوئی ایسا شخص آتا جو غیب دانی کا دعویٰ کرے، وہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے تاکہ عام لوگوں کا ایمان کسی باطل دعوے سے متاثر نہ ہو۔ اسی پس منظر میں ایک واقعہ پیش آیا جو آج بھی زبان زد عام ہے۔ روایت میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے غیب کا علم حاصل ہے۔ وہ لوگوں کی باتیں سن کر، ان کی حرکات و سکانت کو بھانپ کر ایسی باتیں بتاتا جو سننے والوں کو حیران کر دیتی اور وہ اسے سچ مچ کا عالم غیب سمجھنے لگتے۔ آہستہ آہستہ اس شخص کی شہرت پھیلنے لگی، لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے، اپنی گمشدہ چیزوں کا پتہ پوچھتے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کرتے اور بدلے میں اسے مال و دولت دیتے۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو ان کے لیے یہ معاملہ نظر انداز کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں تھا بلکہ پوری امت کے عقیدے کی بات تھی۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مخصوص ہے اور کسی انسان کا ایسا دعویٰ کرنا اور لوگوں کا اسے سچ ماننا ایمان کے لیے سخت خطرناک تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کی تحقیق کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا اور اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں واقعی غیب کا علم ہے تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ ایک نہایت سادہ مگر انتہائی مؤثر امتحان تھا، کیونکہ اگر وہ شخص واقعی غیب جانتا ہوتا تو اس کے لیے یہ بتانا کوئی مشکل بات نہ ہوتی کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں کیا چیز چھپی ہے۔ روایت کے مطابق جادوگر اس سوال پر گھبرا گیا، اس کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ اس نے ٹال مٹول کی بہانے بنائے، لیکن حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ بچ نہ سکا۔ آخر کار اس نے اعتراف کیا کہ اسے غیب کا کوئی علم نہیں، یہ سب دھوکہ اندازہ اور لوگوں کی نفسیات کو پڑھنے کا کھیل تھا۔ وہ لوگوں کی باتوں، ان کے تاثرات اور ماحول سے اندازہ لگا کر ایسی باتیں کہتا جو اتفاق سے سچ ثابت ہو جاتی اور لوگ اسے معجزہ سمجھ بیٹھتے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اس جھوٹے دعوے کو بے نقاب کر کے واضح کر دیا کہ غیب کا علم کسی انسان کے پاس نہیں، چاہے وہ کتنے ہی مہارت سے لوگوں کو متاثر کر لے۔ یہ واقعہ ہمیں قرآن کی اس بنیادی تعلیم کی طرف لے جاتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی، چاہے وہ نبی ہو یا فرشتہ، بذات خود غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اسی لیے جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مستقبل بنا سکتا ہے، کسی کی قسمت کا حال جانتا ہے یا کسی کی گم شدہ چیز کے بارے میں بغیر کسی ظاہری ذریعے کے بتا سکتا ہے، تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسے دعوے پر یقین کرنا اور اس کے پاس جانا سخت گناہ اور عقیدے کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ نجومیوں، عالموں اور کاہنوں کے پاس جا کر ان سے مستقبل پوچھنا اور ان کی باتوں پر یقین کرنا ایمان کو کمزور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو اتنی سنجیدگی سے لیا اور خود جا کر اس جھوٹے دعوے کی تحقیق کی۔ اب ذرا آج کے زمانے کی طرف آتے ہیں۔ کیا یہ مسئلہ صرف حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے دور تک محدود تھا؟ بالکل نہیں۔
نہیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو خود کو عالم، روحانی پیشوا یا غیب دان ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ دیکھ کر مستقبل بتاتا ہے، کوئی تاش کے پتوں سے، کوئی نجومی چارٹ سے، اور کوئی محض چند سوالات پوچھ کر لوگوں کی نفسیات پڑھ کر انہیں یہ باور کراتا ہے کہ وہ ان کے دل کی بات جانتا ہے۔ یہ دراصل وہی پرانا کھیل ہے جو آج نئے انداز میں کھیلا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور موبائل ایپس کے دور میں تو یہ اور بھی زیادہ پھیل چکا ہے۔ قسمت بتانے والی ایپ، آن لائن روحانی مشورے اور ٹیرو کارڈ ٹریڈنگ جیسی چیزیں لوگوں کو بآسانی دستیاب ہیں۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہر دعوے کو اندھا اعتقاد کے ساتھ قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عقل، دلیل اور دین کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ اگر آج بھی کوئی شخص غیب دانی کا دعویٰ کرے تو ہمیں وہی سوال کرنا چاہیے جو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، ثبوت مانگنا اور اندھے یقین سے بچنا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، غیب کا علم صرف اللہ کی ذات سے مخصوص ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی ہوشیار اور مہارت رکھنے والا ہو، غیب نہیں جان سکتا۔ دوسرا سبق، جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں وہ دراصل نفسیات پڑھنے، اندازے لگانے اور لوگوں کی باتوں سے سراغ حاصل کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، نہ کہ حقیقت میں غیب دان۔ تیسرا سبق، ایک مضبوط رہنما اور ایک باشعور معاشرہ ہمیشہ ایسے جھوٹے دعووں کی تحقیق کرتا ہے بجائے اس کے کہ اسے یوں ہی پھیلنے دیا جائے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کی یہی خوبی تھی کہ وہ کسی بھی معاملے کو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے سنجیدگی سے لیتے تھے اگر اس کا تعلق عقیدے سے ہوتا۔ چوتھا سبق، ہمیں اپنے مسائل کا حل عاملوں، نجومیوں یا غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس نہیں بلکہ دعا، صبر اور اللہ پر توکل میں تلاش کرنا چاہیے۔ تو دوستو، حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کے لیے ہمیں عقل اور دلیل کا سہارا لینا چاہیے اور اپنے ایمان کو کسی بھی جھوٹے دعوے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگلی بار جب کوئی آپ کے سامنے غیب دانی، قسمت بتانے کا، مستقبل جاننے کا دعویٰ کرے تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی طرح ہوشیار رہیں اور یاد رکھیے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اور اس کا سبق پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری تاریخ اور دین سے جڑی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں بتائیے، کیا آپ کے علاقے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو ہر باطل عقیدے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔